उसी वक्त हम नीचे गिर पड़े पहाड़ की चोटी पे से। जब नींद काफुर हुई तो हमने अपने आप को हवा में पाया, बहुत ऊंचा, जहाँ के तो मर जाए। काफुर हुई तो हमने अपने आप को हवा में पाया। हमने पनाह चाहिए अल्लाह से। खुदावंद ताला ने अपने फजल से हमको हवा से पहाड़ पर पहुंचा दिया। ये बुजुर्गों की रियाजत है। तो इनके पास भी सोने का नाम ही नहीं है, नींद नाम की शय नहीं है। ये इनके वालिद महमूद गजनवी के दोस्त थे। आपके बाद यानी शेख अबी सईद अबिल खैर रहमतुल्लाह 440 में, इमाम गजाली 450 में पैदा है, 505 में वफात हुई। ये जो सख्त रियाजत थी, वो रियाजत को आपने तकसीम करते हुए आमतुल मुस्लिमीन कौन करेंगा ऐसी रियाजत, तो उसमें इसको ऐसा शेप उन्होंने दिया किताब और सुन्नत के मुताबिक कि हर आदमी, थोड़ी सी हिम्मत रखने वाला आदमी उस पर अमल पैरा हो सकता है। तो आज हम इसको, अगरचे कि ये थोड़ा सा तवील हो गया, इंट्रोडक्टरी रहा लेकिन तवील भी हो गया, सैयदना अली करमल्लाहु वजहू का तंजीम वक्त भी हम कल बताते हैं, क्योंकि हमारा 15 मिनट्स चाह रहे थे, लेकिन क्या करेंगे, मौजू ऐसा है कि मेरे को कंटिन्यू अगर इस पे बोलने के लिए कोई दे तो मैं 2-3 दिन तो कंटिन्यू बोलूँगा और बताऊंगा कि कैसा सूफिया ने क्या किया और किस तरह सुन्नत के मुताबिक किया। ये अंबिया वाला काम है, बोलने वाले अंबिया वाला काम ये है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोना ही नहीं। देखो शेख अबी सईद के रसूल ये है। अब रह जाती है बात, दुआ अल्लाह ताला कब कबूल करता है। कबूलियत के औकात में एक वक्त रात का आखिरी हिस्सा है। बात ख़त्म कर रहा हूँ, रात का अंबिया वाला काम बोलने वाले लोगों का तरीक़ा क्या है, पेट भर सुबह में खा के डकारान लेके दिन में 10:30 बजे से दिन में दुआ शुरू होती है तो जोहर तक 3 घंटे 3.5 घंटे की दुआ। किताब व सुन्नत से साबित करो। दुआ मुख्तसर होना, दुआ जामे होना और दुआ के कबूलियत के औकात होना। ये कौन सा वक्त है? कुछ नहीं है, कोई वक्त ही नहीं है। ये कमाने का वक्त है, मेहनत करने का वक्त है। तालिब इल्म है तो मदरसे को जाने का वक्त है, किसान है तो खेतों में काम करने का वक्त है, ताजिर है तिजारत का वक्त है, सिपाही है तो दिन मैदान जंग में रहना या अपनी प्रैक्टिस करते रहना है, उस्ताद है तो पढ़ाते रहना है। ये कुछ दिन में 11 बजे 10:30 बजे से दुआ हो रही, आज दुआ है, आज दुआ है, चलो आज दुआ है, दुआ है, चलो। क्या दुआ करते? टाइम मैनेजमेंट पे गौर करें तो इनके जितने अमाल हैं सब बातिल हो जाएंगे। हम कल सुबह का पहला घंटा बता, अभी रात का इब्तिदाई बता दिया। एक दुआ है इसमें, रात जब शुरू होती है तो ये दुआ अलबत्ता आप पहले याद करें। रात शुरू होते ही, मगरिब की नमाज पढ़ते ही आप इस दुआ को पढ़ना ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 2 मकामात पर फरमाया कि आसमान से जो कुछ नाजिल होता है और आसमान की तरफ जाता है, अल्लाह ताला उसको जानता है। सूरह सबा में और सूरह हदीद में है। तो बलाएं नाजिल होती हैं और ज़मीन से भी निकलती हैं। तो अल्लाह ने रात को पहले बनाया इस दुआ में। ये दुआ जो आपको मैं दे रहा हूँ अभी, इसको हम फौरी इस पर डिस्प्ले भी कर देंगे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है कि आप अपने समझदार यानी बालिग साहबजादों को ये दुआ सिखाते थे, ज़बानी याद दिलाते थे और इसके पढ़ने की तरगीब देते थे और छोटे बच्चों के लिए कागज़ पर लिखकर तावीज़ की शक्ल में गले में डालते थे ताकि ज़मीन से निकलने वाली और आसमान से नाजिल होने वाली बलाओं से वो महफूज रहें। आज का इस लेसन में आप इस दुआ को पढ़ना शुरू कीजिए। मगरिब की नमाज हुई, दुआ पढ़िए। फजर की नमाज हुई, दुआ पढ़िए। चलिए दुआ हम पढ़ते हैं। आप लोगों को याद है, बच्चों को, इन तीनों चारों को। बैठो जी। आऊदु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मातिल्लती
أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل وما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها ومن شر ذرا بلند آواز کرو ومن شر فتن الليل وفتن النهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقين يطرق بخير یا رحمان. ترجمہ سن لیجئے. ہم اس کو ڈسپلے کر رہے ہیں اور جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں وہ آپ وہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر لیجئے, کاپی کر لیجئے. ترجمہ. اللہ تعالیٰ کے ان کلمات تامہ کے ذریعے میں پناہ چاہتا ہوں, میں پناہ میں آتا ہوں. کس کے ذریعے؟ اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ سے, جن سے نہ تو کوئی نیک آگے بڑھ سکتا ہے اور نہ کوئی برا شخص تجاوز کر سکتا ہے, آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے, آسمان سے نازل ہوتی ہے اور آسمان کی طرف چڑھتی ہے. اس کے بعد اور ہر اس چیز کے شر سے جو زمین میں پیدا ہوتی ہے اور جو زمین سے باہر نکلتی ہے, نیز رات اور دن کے فتنوں سے. دیکھیے فتن اللیل اس میں پہلے آیا حدیث میں, وفتن النہار دن کا فتنہ. قرآن مجید میں لیل پہلے نہار بعد میں. یہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے یہ دعا یاد کرنا ضروری ہے. فتن النہاری, نیز رات اور دن کے فتنوں سے اور حادثات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں. البتہ وہ حادثہ جو بہتری کا باعث ہو وہ بہتر ہے اے رحم فرمانے والے. اس کو ٹیگ کرنے کا کچھ بتا رہے تھے نا, کس طرح بعد میں ختم ہوتے کر دیتے. ٹھیک ہے, یہ دعا آپ یاد کرنا. لوگ کہتے ہیں سو وسوسے ہیں, ان کو خالی کچھ بھی نہیں, ہر چیز شرک ہے, ہر چیز کفر ہے ان کے پاس. اس کو پرشین میں, ایران میں یہ جو گروپس ہیں جو ہر بات کو شرک بولتے, تو ان کو اور ہر بات پہ کفر بولتے, ان کو تشریقی تکفیری گروپ بولتے. وہ لوگ ایکسٹریمسٹ کا ترجمہ افراطی بولتے ہو, افراطی گروہ افراطی. تو یہ ایکسٹریمسٹ ہیں, ان کو کچھ قرآن پڑھنا معلوم نہیں, خالی بس بولتے چلے جاتے. تو یہ سورہ سبا کی آیت 2 اور سورہ حدید کی آیت 4 میں آسمان سے نازل ہونے والی بلاؤں اور اس کے اوپر چڑھنے والی بلاؤں کا تذکرہ آیا ہے. البتہ میں اس کے فوری بعد ایک آیت کا حصہ ہے, یہ صوفیہ بس اس کو پکڑ کے رہتے, دیوانوں کی طرح پکڑے ہوئے رہتے, اتنا حصہ. پھر هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش, یعلم جانتا ہے, ما یلج فی الارض وما یخرج منها, جو آسمان زمین کے اندر جاتا ہے, جو زمین سے نکلتا ہے, وما ينزل من السماء, جو آسمان سے نازل ہوتا ہے, وما يعرج فيها, آسمان کی طرف جاتا ہے. کوئی بلا آ جاؤ یا چلے جاؤ, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, وَهُوَ اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ, معکم تمہارے ساتھ ہے, خالی ساتھ نہیں ہے, ہمارے سے فرما رہا اللہ تعالیٰ. وَهُوَ بولو وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں ہیں اللہ تعالیٰ ساتھ ہے. پھر اللہ بما تعملون بصیر, تم جو کچھ کر رہے ہو اس کو وہ دیکھ رہا ہے.
اب یہ دعا جو ہم ابھی پڑھے ہیں اس کو ایک ساتھ سب مل کے پڑھیں گے جو یاد ہے. میں اشارہ کروں. چلو بسم اللہ. اعوذ زور سے پڑھو جی. اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها ومن شر فتن الليل ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. آمین. یہ پکا زندگی بھر. اب بلائیں نازل ہو رہی. کورونا آسمان سے نازل ہوئی یا آسمان کی طرف یا زمین سے نکلی ہے یا زمین میں جا رہی ہے یا لوگوں کو زمین میں لے جا رہی ہے. یہ دعا پڑھو محفوظ ہو جاؤ. ٹائم مینجمنٹ میں سب چیزیں ہیں. ہم آپ کو اب یہ بالکل رات کا پہلا گھنٹہ شروع ہوتے کیا کر رہی؟ نماز پڑھتے یہ دعا ہے, فجر پڑھتے یہ دعا ہے. اب اس کا رات کا پہلا دوسرا تیسرا گھنٹہ 3 گھنٹوں کی بات ہم کل پوری کر لیں گے. ساری رات کی بات ہم کر لیں گے. کل تہجد کی بات کر لیں گے, ذکر اذکار کی بات کر لیں گے, اور پھر اس کے بعد میں صبح پہلے فجر کا جو پہلا گھنٹہ ہے کل اگر ہو سکا تو ذکر کریں گے, پھر پرسوں کریں گے. وہ قرآن مجید سے ہم ثابت کریں گے. اور یہ جو دن میں 10 بجے ذکر کرا رہے ہیں بیچارے, اب کیا کر سکتے ہو. وہ اصل میں پہلے پیران طریقت رات میں بلاتے تھے ذکر کرنے. اب مریدوں سے نہیں ہو رہا تو پیران نیچے اتر گئے. پیران اتر کے نیچے دن میں 10 بجے ذکر کر رہے ہیں کیونکہ مریداں گھٹ رہی ہیں. مرید کی تربیت نہیں کر سکتا تو مریداں جو ہے پیر کی تربیت کر دیے کہ دن میں 10 بجے سے کراؤ. یہ میں طنز نہیں کر رہا ہوں, یہ حالات ہی ایسے ہیں. راتوں میں ذکر نہیں ہو رہا. 2 بجے کون سی خانخواہ کون جا رہا بتاؤ. رات میں ذکر کرنے کے لیے پہلے جا کے خانخواہ میں عشاء کے بعد سو جاتے تھے, کھانا کھا لے کے آ کے رات میں 2 بجے ذکر ہوتا. خندار شریف میں ایک صاحب تھے, وہ ذکر کرتے تھے. مل صاحب کی درگاہ کا مشہور قصہ ہے, یہ 25-30 سال پہلے انتقال ہوا. مل صاحب کی درگاہ میں ذکر کرتے تھے تو 6-8 کلومیٹر ادھر باچوٹی پہ ان کی آواز جو ہے ذکر کی جاتی تھی. اب کہاں کوئی بھی نہیں ہے, کہیں کیوں نہیں ہے. بیچارے پیراں خود پریشان ہو گئے, پیران طریقت پریشان ہو گئے. یہ دنیا دار جو ہے یہ الگ پریشان کر دیے, قرآن کی تعویل غلط کرنے والے الگ پریشان کر دیے. تو ہم ٹائم مینجمنٹ کے سلسلے میں اور یہ چیزیں پیش کرتے ہیں. ابھی یہ درس ختم ہوتے ہی ہم آپ کے لیے دعا بھیج رہے ہیں, اس کو کاپی کر لیجئے. اور کل ہم آتے ہی 3-4 بار ہم یہ دعا پڑھتے چلے جائیں گے. آتے ہی شروع ہمارا پہلا کام, پھر ہم آگے بڑھیں گے. کیسا کرنا ہے میں سمجھاؤں گا, میں بتلاؤں گا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. درس بڑھ رہا ہے, کیا کروں, اتنی باتیں بھی نہیں کروں گا تو کیا سمجھاؤں گا میں. بتایا نا, میں 3 دن 4 دن میں مسلسل میں ٹائم مینجمنٹ میں بولتا ہوں. اگر ایک ہفتے تک مجھے روزانہ 3 گھنٹے کا لیکچر اس پہ بولے تو میں ایک ہفتے تک میں بولوں گا. لیکن اس پہ کیسا لوگ بیچارے پریشان ہیں, ہو ہی نہیں سکتا ہے. ہم جو کر رہے ہیں یہ بھی مجبوری کے تحت ہے. آپ سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے, آپ کو ہم کو اس پر عمل کرنے کی. اور جب تک ہم اس کی یوٹیلائزیشن نہیں جانیں گے, کیسا اللہ نے فرمایا, کیسا رسول نے فرمایا. یہ رسول اللہ نے فرمایا. یہ دعا یاد کیجئے, بلاؤں سے بچیے. کورونا کا باپ, اس کا دادا, اس کا پردادا, اس کا سکڑ دادا, اس کی نانی نانا, اس کی کون ہے بلاؤں کے پورے صاف. سورہ حدید میں سورہ سبا میں اس کا ذکر ہے. اس کے ذکر کے ساتھ یہ دعا ہے. یہ دعا احادیث میں آئی ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آپ حضرات نے جو زحمت اٹھائی اس کو پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے. آپ کو, آپ کے اہل و عیال کو, بچوں کو, بڑوں کو, عورتوں کو, جوانوں کو, بوڑھوں کو, سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ہم کو, ہمارے بچوں کو, اہل و عیال کو, جو خانقاہوں کے لوگ ہیں ان کو, ان کے مریدوں کو, ان کے ساتھ چلنے والوں کو, سب کو توفیق عطا فرمائے. کہ یہ ہم جو تنظیم وقت بتلا رہے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کا بتلائے, حضرت علی کا نہیں بتلایا. کل ہم بتائیں گے انشاءاللہ. آپ دنگ ہو جاؤ گے حضرت علی نے کیا فرمایا. کسی کی عقل نہیں جا سکتی ہے, حالانکہ روز کا مشاہدہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.